ہر قسم کی مالی پریشانیوں سے نجات کے لیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے وظائف کی تفصیل کی جانب بڑھیں گے تو گزارش ہے ان کو مکمل توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ بے روزگاری اور قرضوں سے نجات کا وظیفہ۔ آج آپ کے سامنے بے روزگاری اور قرض سے نجات کا وظیفہ بیان کروں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کو آگے بڑھانے اور ترقی پانے کے لیے کچھ خاص قرآنی اعمال بیان کروں گی جو کہ آپ نے فرض نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ بعض اوقات بے روزگاری پریشانی کا سبب تو بنتی ہی ہے، اس پر قرضوں کا بوجھ بھی انسان کے دل اور دماغ کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے اور کسی کام میں دل نہیں لگتا، تو یہ عمل اس کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے صحیح اور مناسب روزگار بھی مل جائے گا اور قرض سے بھی آہستہ آہستہ نجات ملے گی۔ کچھ باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے بھائی باجماعت نماز کی پابندی کرے، کیونکہ نماز پڑھنے والا ہی ہر وقت پاک اور صاف ہوتا ہے۔ جو شخص ناپاک رہتا ہو وہ کیا ذکر الہی کرے گا، اور ناپاک آدمی کی دعا اور ذکر الہی کا اثر کب ہوگا؟ لہٰذا جو بھی وظیفہ کریں اپنے آپ کو ہر حال میں نماز کا پابند بنائیں، ورنہ سب عمل بیکار ہیں۔ عمل کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ روزانہ کسی بھی وقت جب آپ کو آسانی ہو، دن میں 360 مرتبہ یا رزاقو یا وسیع پڑھ لیں۔ 2 چلے آپ نے مکمل کرنے ہیں، یعنی 80 دن عمل کرنے سے باعزت روزگار بھی مل جائے گا اور رفتہ رفتہ قرض سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ دن میں کم سے کم 100 بار درود شریف کا ورد لازمی کریں۔ کاروبار میں برکت اور آمدن میں اضافے کے لیے جو شخص کاروبار میں گھاٹے کی وجہ سے پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ دکان کھولنے سے پہلے یا کاروبار کا آغاز کرنے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اسی طرح دکان بند کرتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کاروبار کی بندش ختم ہوگی اور آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنی ہے اور ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ نشرہ، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آخر میں 3 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے۔ اس تلاوت کی برکت سے آپ نے کاروبار میں خوب ترقی ہوگی، آمدن میں بے حد اضافہ ہوگا اور کاروبار بھی چمک اٹھے گا۔ ہر قسم کی مالی پریشانیوں سے نجات کے لیے اگر کسی کا مالی نقصان ہو جائے یا جان کو خطرہ پیش آئے یا پھر دشمن کا خوف ہو یا گھر میں نا اتفاقی ہو تو ان تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے روزانہ کسی وقت بھی باوضو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 300 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھیں، آخر میں 11 بار درود شریف دوبارہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی شر سے حفاظت اور امن کی دعا مانگے۔ آپ کی ہر پریشانی اور فکر دور ہو جائے گی اور امن اور چین حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ روزانہ اور بلا ناغہ پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ایک دن چھوٹ جائے تو دوسرے دن 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ کی مخلوق سے بے حد محبت کریں، صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اور تقوی اختیار کریں۔ بے روزگاری، پریشانی اور قرضوں سے نجات کا عمل۔ سامعین وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور سب کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ کی تمام جائز مرادیں پوری ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے صفاتی نام اور قرآنی وظائف اعمال بیان کروں گی۔ اگر آپ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھیں گے اور ہر فرض نماز کے بعد کچھ خاص قرآنی اعمال جو کہ مختصر ہیں ان کو پڑھیں گے تو اللہ کریم غیب سے آپ کو نوازے گا۔ انشاءاللہ یہ صورتیں پڑھتے ہی جائیں گے تو بند نصیب کا تالا کھل جائے گا، رزق اور دولت کی بارش شروع ہوگی اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ بے روزگاری ہو، پریشانی ہو یا قرضوں کا بوجھ ہو تو ان اعمال کو سر انجام دینا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی، باعزت روزگار بھی ملے گا اور قرضوں سے بھی نجات ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اکثر بزرگان دین کا بلا اتفاق فیصلہ ہے کہ اس عمل مبارک کی تلاوت کرنے والا حاجت مند ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ کوئی سخت سے سخت مشکل آن پڑے تو اللہ پاک غیب سے اس میں آسانی فرما دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ روزانہ کرنا ہے، اس میں وقفہ نہ ہو۔ میرے بہن بھائی جو کہ تنگ دست ہوں، مفلس اور لاچاری میں ہوں، ذریعہ معاش کوئی نہ ہو، کوئی مشکل آن پڑی ہو تو یہ تسبیح پڑھیں کہ یا اللہ میں بندہ محتاج ہوں، تو میرا پروردگار ہے، جس قدر میرا خرچ ہے، جو میری یہ ضرورت ہے، اسے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔
یہ عمل بے حد مؤثر ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری تنگی، ہر کمی دور ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے تو وہ 100 حج کرنے والوں کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ پاک کے راستے میں مجاہدوں کو گھوڑے پر سوار کیا یا نئی سواری دی، یا پھر 100 غزوات میں لڑنے والے غازی کی طرح ہیں۔ جس بندے نے صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا اعمال کسی نے نہیں کیا، البتہ وہ شخص جو یہ کلمات پڑھے یا اس سے زائد پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام علیہ السلام رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی قدرت ہے نہ طاقت مگر اللہ کی مدد سے۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو دنیا میں صاحب مال ہونا کوئی کمال نہیں، حقیقت میں مالدار وہی ہے جو قبر میں حسن اعمال سے جائے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سراسر وبال ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کریم کا ذکر کریں تاکہ آپ قبر میں جائیں تو آپ کے پاس اچھے اعمال ہوں۔ اور اللہ پاک کا بندہ اللہ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جس قدر قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کسی چیز سے نہیں اٹھاتا۔ دعا عبادت کا مغز بھی ہے، دعا مانگنے سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا عمل۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے 2 نام پڑھ لو، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے تقدیر ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ 2 مبارک نام پڑھ لینا بڑا ہی آسان عمل ہے۔ نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، کیونکہ رزق دینے والی ذات ہم میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے۔ کافی لوگ کی کافی زیادہ جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا مقصد پورا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کسی بھی مشکل کے اندر پھنسے ہیں، یا آپ کے اوپر قرضہ ہے، یا کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، فوری طور پر اللہ کی بارگاہ سے اس عمل کے ذریعے جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کے ذریعے دولت آتی ہے کہ بندہ ساری زندگی محتاج کسی کا نہیں ہوتا، عزت اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ بلاخیر ہو جاتا ہے۔ اگر رب کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے معرفت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، تو یہ تسبیح پڑھ لو، اللہ کا قرب، محبت اور رضا نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ اتنا خاص الخاص ہے کہ اگر سرپنگ ماننے والا بھکاری بھی یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 100 مرتبہ پڑھ لے تو آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی۔ آپ کے گھر سے بے سکونی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہوگی، رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ گھر کے تمام افراد یہاں تک کہ ہمسائے بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر پڑھنے والے پر رب کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ جتنا وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اتنا یہ آپ کے لیے باعث برکت اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ پاک کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی ہے کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں
اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کا ذکر خود کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ پاک اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا، اس مجلس میں اللہ پاک کا ذکر نہ کیا تو اللہ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اللہ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی بات کو ذہن میں رکھیں اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا عمل کرنا ہے، یا رزاقو یا فتاحو۔ یہ ہر مقصد میں کامیابی پانے کا عمل ہے، اور انشاءاللہ رزق اور دولت، مقبولیت، کامیابی اور شہرت دوڑ کر آپ کے پیچھے آئے گی، تو بڑی توجہ اور دھیان سے عمل کرنا ہے۔ مکمل طریقہ آگے بیان کروں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی مکمل توجہ عمل کی جانب ہو، اچھی طرح باوضو ہو کر مصلی بچھا کر قبلہ رو بیٹھنا ہے اور ان تسبیحات کو پڑھنا ہے، اور خاص کر جو فجر کی نماز کے بعد کے اعمال ہیں ہماری بھائی مسجد میں بیٹھ کر کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس عمل کو ایک ہی نشست میں ختم کرنا ہے، دوران وظیفہ نہ اٹھ کر جانا ہے اور نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب عمل مکمل ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کو بکثرت اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور نماز کا خاص خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ۔ آج آپ کے سامنے ملازمت، رزق اور کاروبار میں ترقی کا ایسا جامع اور مختصر وظیفہ بیان کروں گی، جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات قدم بہ قدم پر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے رہیں گے، اور وہ ہر کام میں بآسانی ترقی کرتے اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور جب سورج طلوع ہو اس وقت تک یہ تسبیح جاری رکھیں۔ اس کے بعد نماز اشراق پڑھ لیں۔ اس عمل کے دوران میں نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ اٹھ کر جانا ہے۔ خاص کر میرے بھائی مسجد میں بیٹھ کر ہر روز یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے۔ آج کے دور میں ہر بندہ مہنگائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشی تنگ دستی دور ہو، اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہ ہو۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو اور اچھی ملازمت کی خواہش رکھتے ہو تو اللہ پاک کے 2 ناموں کا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی ہوگی، بند راستے کھل جائیں گے۔ ملازمت میں ترقی کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار اور ملازمت میں ترقی ہو اور رزق میں اضافہ ہو، خاص کر ہمارے وہ بہن بھائی جو ملازمت پیشہ ہوں اور اپنے شعبے میں ملازمت کے دوران اونچے سے اونچے منصب پر فائز ہونا چاہتے ہوں اور ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے بلکہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں، تو اس کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ کر لیں۔ یا رزاقو کا ذکر کیسے کریں؟ نماز فجر کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور نماز اشراق تک اپنی جگہ بیٹھ کر اسم الہی یا رزاقو سورج نکلنے تک باقاعدہ پڑھتے رہیں۔ درمیان میں اپنی جگہ سے نہ اٹھیں اور نہ کسی سے بات کریں، بلکہ ذکر میں مشغول رہیں، اور جب نماز اشراق کا وقت ہو تو اشراق کی نماز ادا کریں۔ روزانہ اسی طرح آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر یہ عمل ہمیشہ کرتے رہے تو کامیاب ہوں گے، بآسانی ترقی کریں گے، رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسم الہی یا فتاحو کا وظیفہ۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا ہے، اپنے مقاصد میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے رب تعالیٰ کے صفاتی نام یا فتاحو کا وظیفہ کرنا ہے۔ بظاہر جس حاجت کا پورا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسم الہی یا فتاحو پڑھنے کا طریقہ۔ نماز عشاء کے بعد اسم الہی یا فتاحو 489 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح باوضو ہونا ہے
اور یہ وظیفہ اس وقت تک پابندی کے ساتھ کرتے رہیں جب تک مشکل حل نہ ہو اور ہر حاجت پوری نہ ہو۔ مشکل کے حل ہونے کے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ کم سے کم 3 ہفتوں تک اس عمل کو پابندی سے جاری رکھیں۔ ہر کام میں فتح یابی کا عمل۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے یا مقرر اور خطیب ہے یا کوئی کاروباری فرد ہے یا کوئی طالب علم ہے یا پھر کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہوتا اور نہ اس کے کام کو مرکزیت حاصل ہے اور نہ وہ ترقی کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا مجرب عمل ہے جو باوضو حالت میں ہر روز نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر اس میں اللہ یا فتاحو 101 بار پڑھ لیں اور چند ہفتے یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور بے حساب کامیابی آپ کو ملے گی۔ شرط یہ ہے یہ تسبیح ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اس عمل کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے، درود پاک کو اور استغفار کو بکثرت پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے اور وظائف کو مکمل توجہ سے پڑھنا ہے بلا ناغہ، کیونکہ استقلال کی دلیل کامیابی کی ضمانت ہے۔ نماز کا خاص خیال رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نوافل پڑھیں گے اور پھر آنکھوں میں آنسو لے کر ہاتھوں کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں جب سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہر دعا مستجاب ہوگی اور زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ تو اسی یقین کو سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں ہمارے لیے تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مشکلات دور ہوں اور اس کے نافع ملے۔